فعل مضارع جو سامنے آ رہا ہے اسے فوکس کریں کہ وہ مجزوم ہے یا نہیں ہے. مجزوم ہے تو لا ناہیہ، مجزوم نہیں ہے تو لا نافیہ. اب یہ فعل مجزوم ہے اور مجزوم مضارع ہی ہوتا ہے، اخف مضارع ہی ہوتا ہے، لہذا یہ فعل مضارع ہے. تو اب اس کا باب اور اس کے معنی پر ہم بات کریں گے. فعل مضارع میں پہلا حرف تو علامت مضارع ہوتا ہے. تب اس میں تا جو ہے وہ علامت مضارع ہوگی. اب باقی جو آپ کو مل رہے ہیں با، تا، حمزہ اور سین، کافی سارے حروف ہیں. تو ثلاثی مجرد کا فعل مضارع تو یہ ہے. ثلاثی مجرد کے 6 باب سائڈ پہ ہوں گے. اب مزید فی میں آ جائیں. مادے کے اگر 3 حروف ہوں تو یہاں پر کل کتنے مل رہے ہیں؟ 1 2 3 4. تو کیا یہ باب تفعیل ہے؟ شد نہیں ہے، باب تفعیل نہیں ہے. باب مفعلہ بھی نہیں ہے، الف نہیں ہے. اور وہ تو ویسے بھی غائب ہو گئے اس لیے کہ علامت مضارع پیش آتی ہے. یعنی باب فعال، باب تفعیل، باب مفعلہ وہ تو ویسے ہی نکل گئے. باب تفاعل بھی نکل گیا اس لیے کہ اس میں بھی شد آتی ہے. باب تفاعل بھی نکل گیا کیونکہ اس میں الف آتا ہے. وہ دونوں بھی نکل گئے. یعنی آپ کہتے ہیں نا مطلب کیسے پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ساری چیزیں اصل میں آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی ہیں. اب رہ گا 3 باب. باب انفعال نہیں ہے اس لیے کہ نون نہیں ہے. اب افتعال اور استفعال پہ پھنس گئے آپ آگے. یہ استفعال ہوتا اگر شروع میں سین آپ کو مل جاتا، استفعل یستفعل، شروع میں سین تا آ جاتی تو پکا باب استفعال تھا. ہے ہی نہیں ایسا، تو کنفرم ہو گیا باب افتعال. افتعال میں اگر تھوڑا سا اس کا ماضی مظاہرہ رکھیں سامنے، افتعل یفتعل، تو یفتعل میں اگر سامنے رکھیں ہم تو یہ 2 لیٹر 1 ہوگا، یہ 2 ہوگا اور یہ 3 ہو گیا. اور یہ باب افتعال کی تا ہے. تو 2 لیٹر نکال لیا آپ نے. کیا نکلے؟ با حمزہ اور سین. با حمزہ سین کو آپ نے ڈالا باب افتعال میں تو بنا جی اس میں ہم نے ڈال دیا با حمزہ اور سین جو کہ میرے کو نکال لیے با حمزہ سین. جی یہ بنا اب تیسا تاسا یب تائسو. اب تاسا یب تائسو اب تیاسن. جی با حمزہ سین پوری ڈیٹیل دیں گے. ہر سائڈ پہ یہ ثلاثی مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا سخت ہونا، مضبوط ہونا. اور باب افتعال میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سخت غمگین ہونا، دل برداشتہ ہونا. تو یب تائسو سے تب تائسو تھا، اور تب تائسو 2 جگہ پر آتا ہے نا. ایک چوتھے نمبر پر آتا ہے واحد مؤنث واحد میں اور ایک واحد مذکر حاضر میں. تو لہذا یہ واحد مذکر والا سیدھا ہے. لا تبتئس، آپ غمگین مت ہو. لا تبتئس لفظی ترجمہ ہوگا تو دل برداشتہ مت ہو. اور چونکہ خطاب حضرت نوح سے ہے تو ہم پھر ترجمے میں لاتے ہیں آپ دل برداشتہ مت ہو. پھر جب ترجمے میں یہ آپ لایا جاتا ہے تو پھر وہ کلام اللہ والا رنگ نہیں آتا. صحیح، کیونکہ اللہ تو آپ اور اس طرح بات نہیں کرے گا. اللہ کے لیے تو پیارے سے پیارا بندہ بھی بندہ ہے. تو ترجمے میں اس لیے مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ہم اگر وہی لفظی ترجمہ کریں تو اس میں پھر وہ بے ادبی جھلکتی ہے، اور اگر ادب والا ترجمہ کریں تو ترجمے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ پرابلمز آتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسئلے مسائل بھی آپ کو کھڑے ہیں. بہرحال یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ جس سے بھی مخاطب ہے، چاہے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، تو اللہ کے لیے وہ اس کے سب سے پیارے بندے ہیں. ہم جب آپ کے حوالے سے آیات کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم آپ کے ادب کو مجھے قابل رکھیں گے اور اس کا لا تبتئس. اب اس فعل کا ہم ترجمہ لہذا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لہذا لا تبتئس، آپ غمزدہ نہ ہو. کس بات پہ غمزدہ نہ ہو؟ کس بات کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو؟ بما کانوا یفعلون. با حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ حرف جر. با زیر والا حرف جر ہی ہوتا ہے ہمیشہ ادھر. بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں 7، لیکن گرامر میں کبھی با جو ہے یہ سبب بتانے کے لیے ہوتا ہے. یہ حرف جر ہی ہے با. اس وقت اس با کا نام جو ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں با سببیہ، سبب بتانے. یہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، با سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نتیجہ سے نکل رہا ہے تو اس کو با سببیہ. ماں جو اس میں موصول، اس میں موصول کے بعد پورا جملہ ہوتا ہے، تو اس میں موصول کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے کانوا یفعلون. اب ہم
یہ جو جملہ آ رہا ہے نا اسے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے آپ کو دو حصے نظر آ رہے ہیں, ایک ہے کانو اور ایک ہے اور دونوں ہی فعل ہے. تو کانو جو ہے یہ کانا کی فیملی کا ورڈ ہے. کانا کانا کانو. کانا جو ہے پہلے ناقص کہلاتا ہے, انکمپلیٹ ورب. انکمپلیٹ ورب یا فعل ناقص سے کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو فعل ناقص ہے نا وہ اجوف ناقص والا ہے, وہ نہیں, یہ فعل ناقص اپنا مفہوم پورا نہیں دیتا. مثلا میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ صحابہ ایک فعل ہے اور فعل لازم ہے. نصر فعل ہے لیکن متعدی ہے. چاہے فعل لازم ہو چاہے متعدی ہو, فاعل کے ساتھ ملتا ہے بات پوری کر دیتا ہے. ذهب زید, زید گیا, بات پوری سمجھ میں آ گئی. نصر زید, زید نے مدد کی, سمجھ آ گئی بات. ہاں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وہ مفعول آگے چاہیے ہوگا لیکن اس نے فاعل کے ساتھ مل کے بات پوری کر دی. تو یہ کمپلیٹ وربز کہلاتے ہیں, لازم ہو چاہے متعدی ہو, کمپلیٹ وربز. کانا بھی ایک فعل ہے, اس کا ترجمہ ہے جی وہ تھا. کانا زید جب میں کہتا ہوں تو کیا یہ مرفوع اسم کے ساتھ مل کر بات پوری کر رہا ہے؟ زید تھا, بات پوری نہیں ہو رہی, سوال ابھی بھی موجود ہے کیا تھا بھائی, زید کیا تھا. تو آپ کہتے ہیں جی کانا زید جالسن, زید بیٹھا تھا, زید بیٹھا تھا. تو اس کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے مرفوع اسم کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا, اور دوسرے افعال کی نسبت اس کا فاعل اور مفعول نہیں آتے. یعنی یہاں پر آپ کہیں گے کہ زید اس کا فاعل ہے اور جالسن اس کا مفعول ہے, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ کہیں گے کہ یہ زید کانا کا اسم ہے اور جالسن کانا کی خبر ہے. لہٰذا ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں, جب بھی مصحف میں کانا آ جائے یا کانا کا کوئی بھی صیغہ آ جائے یا کانا کا جو مضارع ہے یکونو, کانا یکونو دونوں میں سے, ماضی مضارع میں سے, کانا کانا کانو کانت کانتا کلنا کلتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا, یکونو یکونانی یکونونا تکونو تکونانی یکوننا تکونو تکونانی تکونونا تکونینا تکونانی تکوننا تکونو تکونو. ان 14 میں سے کچھ آ جائے کانا کا, جب بھی کانا نظر آ جائے آپ کو, کانا کی فیملی کا کوئی لفظ نظر آ جائے تو آپ نے دو چیزیں ڈھونڈی, کانا کا اسم اور کانا کی خبر. اب میں نے بریکٹ کر دیا نا تو اس لیے آپ کو آسانی ہو. کانا آ گیا, آپ نے سب چھوڑ چھاڑ کے نا کانا کا اسم اور کانا کی خبر ڈھونڈنے لگ جانا ہے. کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, جیسے زیدن آپ دیکھتے ہیں کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کانا کی خبر جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے. کانا کی خبر جملہ فعلیہ مل سکتا ہے, تو جملہ فعلیہ آپ کو پتا ہے فعل ماضی سے بھی بن سکتا ہے, فعل مضارع سے بھی بن سکتا ہے. لہذا وہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. کانو یفعلون, کانا آیا, آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر. جی کانا کا اسم کون ہے؟ اسم ظاہر نہیں ہے, جس طرح جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر نہیں ہوتا نا کبھی, تو کانا کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہے,